نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیو، رب کریم ذات کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ الواقعہ کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ الواقعہ کی آیات نمبر 1 سے 19 تک ہو چکی، اب اس سے آگے 26 تک اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے مقرب بندے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں جن پر انعام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، ان کے من پسند پھل انہیں مہیا کیے جائیں گے اور ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، نہ وہ ختم ہوں گے جو پھل ہیں، اور نہ ہی ان کے استعمال سے روکا جائے گا۔ جیسے آج کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر روک دیتے، بھائی شوگر کا مریض ہے، میٹھا نہیں کھانا آپ نے، فلاں مریض ہے، فلاں ہے، بھائی اس کے لیے یہ چیز منع ہے۔ وہاں جنت کے اندر کوئی منع نہیں ہوگی چیز ہے جی۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے۔ پرندوں کا گوشت بھیڑ، بکری، اونٹ کی بنسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو سابقین کے لیے پرندوں کا من پسند گوشت بھی ہوگا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی وہاں پر عطا فرمائیں گے، تو دل کی خوشی کا بھی انتظام ہوگا۔ فرمایا وحور عین، اور حوریں ہوں گی موٹی موٹی آنکھوں والیاں ہیں جی، جن سے جنت والے اپنا دل بہلائیں گے۔ یہ جنت کی مخلوق ہوگی، کستوری، عنبر، کافور، زعفران سے پیدا کی گئی ہوگی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کَمَثَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، موتیوں کی طرح جو پردوں میں چھپے ہوئے ہوں، گرد و غبار سے پاک ہوں۔ یہ چیزیں ان کو کیوں ملیں گی؟ فرمایا جزاء بما، بدلہ ہوگا ان کاموں کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے نیک کاموں میں سبقت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ پھر جنت کی یہ خوبی ہے لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بیہودہ بات، نہ وہاں کوئی جھگڑا ہوگا، نہ گالی گلوچ، نہ کوئی دل آزاری کی بات ہوگی۔
ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ایک یہ کہ بندہ خود گناہ کرے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود گناہ تو نہیں کرتا لیکن دوسرا اس کو گناہ کراتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی خود تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی گنہگار ہے، چونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے والے اس کو گناہ کراتے ہیں جو یہ بیٹھا ہے۔ ہاں جی، جنت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہو اسے روکنا چاہیے، اگر منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اگر بیٹھے رہے تو پھر تم بھی گناہگار ہوگے۔ ہاں جی، مثلا کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو غیبت کرنے والے کو منع کرو، اگر منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو منع کرو، اگر اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ، اگر وہاں بیٹھے رہو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہاں خلاف شریعت باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں نہ بیٹھو۔ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی دوسری بات میں۔ ہاں جی، اگر ان خلاف شرع باتوں کے ہونے میں تم بیٹھے رہے تو تم کیا ہوگے؟ ساتھ کے گناہگار۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، بے شک تم اس وقت ان جیسے ہو، انہی کی طرح تم بھی گناہگار سمجھے جاؤ گے۔ اسی آیات کریمہ کے پیش نظر فقہائے کرام رحمہم فرماتے ہیں کہ باطل فرقوں کے پروگراموں میں جانا، جلسوں میں جانا درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ضرور واہیانہ باتیں ان میں رکھی ہوتی ہیں، تو اس میں بیٹھنا بھی منع ہے، اس وقت گناہگار ہو جاؤ گے اگر ان کی مجلسوں میں جاؤں گے۔ ہاں البتہ ایسا معاملہ ہوا کہ مجبوری کے تحت آپ بیٹھ گئے تو یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی کو ہتھ کھڑی لگی ہوئی ہے اور گرفتار کرنے والے خلاف شرع باتیں کر رہے ہیں تو اس حالت میں یہ بندہ مجبور ہے، کیونکہ قید میں ہے، تو یہ مجبوری ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بیہودہ بات اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات۔ آگے فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہی قول ہوگا سلام سلام کا، آپس میں ملیں گے، سلام کریں گے، حوریں سلام کہیں گی، فرشتے سلام کہیں گے، حتیٰ کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے کہ اے جنتیو تمہیں میری طرف سے سلام ہو۔ تو دوستو بزرگو، یہ چیز تب ہوگی جب ہم دنیا میں اللہ کو اپنا بنا لیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کو ہم منا لیں گے،
تب جا کے ہمارے معاملات یہ والے ہوں گے، اور یہ بھی تب ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ اپنی نیکیوں پر وہ نہ ہونا، گھمنڈ نہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.